Adam Bede by George Eliot. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی. www.sayyidurfanali.com. انگلینڈ کے قصبے ہیسلوپ میں دوسرے آدمیوں کے ساتھ لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان ایڈم بیڈ اپنے بھائی سیتھ کے ساتھ کام میں مصروف ہے. برجس اس کارخانے کا مالک ہے. کارخانے میں لکڑی کی مختلف اشیاء تیار کی جاتی ہیں. سیتھ کے ذہن میں کام سے زیادہ خوبصورت لڑکی ڈائنا مورس ہے جس کے ساتھ وہ بھی مذہب کی تبلیغ کرتا ہے. ڈائنا مورس لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور سیتھ کی خواہش ہے کہ اس سے شادی کرے. کارخانہ بند ہونے کا وقت ہوا. سیتھ نے ڈائنا مورس کے پاس جانا تھا جو نیکی کا درس دے رہی تھی. ایڈم نے بھی گھر کی راہ لی. ڈائنا مورس سے نیکی کی باتیں جو بھی سنتا اس کے دل پر اثر ہوتا. آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے. خدا بے حد مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے. ہمیں نیک راستے پر چلنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. وہ خود بھی بے حد حسین تھی، کم عمر اور دل بھی پاکیزہ تھا. یہاں اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ رہتی جو پوائزرز کہلاتے تھے. سیتھ نے تبلیغ ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر خوبصورت ڈائنا کو شادی کی دعوت دی، مگر اس نے نرمی سے انکار کر دیا. میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، ان کے دکھ کو کم کرنا چاہتی ہوں. شادی اپنے شوہر اور بچوں کا سوچ بھی نہیں سکتی. یہ خود غرضی ہے. دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے. سیتھ کو بہت افسوس تھا مگر کچھ نہ بولا. گھر گیا جہاں ایڈم بھی پہنچ چکا تھا. ماں نے بتایا کہ ان کے والد گھر واپس نہیں آئے. ایڈم بیڈ سخت غصے میں آ گیا. وہ شراب پیتے ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، اور اس تابوت کا کیا ہوگا جو تیار کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا؟ کل صبح 7 بجے وہ لازمی دینا ہے. اس کے بغیر تو میت کو دفن بھی نہیں کیا جا سکے گا. خیر، میں تابوت کو تیار کرنا شروع کرتا ہوں. ماں نے کہا، بیٹا کھانا تو کھا لو. نہیں ماں، پہلے کام. ایڈم بیڈ جو دن بھر مسلسل کام کرتا رہا تھا، اب اس نے تمام رات اس تابوت کی تیاری میں بھی کام کرنا تھا جس کا اس کے باپ نے وعدہ کیا تھا. اسے غصہ تو بہت تھا مگر چپ چاپ کام کرتا رہا. ماں نے آرام کرنے کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا. رات کو دروازے پر دستک سنی مگر وہاں کوئی نہ تھا. کیا کوئی فوت ہوا ہے؟ ایسی دستک کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے. دوسرے دن صبح اپنے بھائی سیتھ کے ساتھ تابوت پہنچانے گیا. واپسی پر انہیں پانی میں اپنے باپ کی لاش ملی جو نشے کی حالت میں وہاں گرے اور مر گئے. ایڈم کو افسوس تھا کہ آخری سالوں میں وہ اپنے باپ پر غصہ کرتا رہا. لاش کو گھر لائے جہاں ان کی ماں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ دیر تک روتی رہی. اداسی کا ماحول تھا. اب ایڈم بیڈ کو اپنے باپ کے لیے بھی تابوت تیار کرنا تھا. علاقے کے جاگیردار کا پوتا آرتھر، جس نے بوڑھے دادا کے مرنے کے بعد تمام جائیداد کا مالک بننا تھا، علاقے کے پادری اور مجسٹریٹ مسٹر ارون سے ملنے آیا. 21 سال کا خوبصورت نوجوان. ایک طرف پادری مسٹر ارون کو خبریں مل رہی تھی کہ ڈائنا مورس ان کے علاقے میں آ کر تبلیغ کر رہی ہے. دوسرے ایڈم بیڈ کے گھر بھی جانا تھا. مسٹر ارون اور آرتھر
پہلے ہال فارم مسٹر اینڈ مسز پوائزرز کے گھر گئے۔ مسٹر ارون نے ڈائنا سے ملنا تھا تو آرتھر کی خواہش ہیٹی سورل سے ملنے کی تھی، 17 سالہ خوبصورت حسین لڑکی۔ پوائزرز کو شکایت تھی کہ ان کا فارم خراب حالت میں ہے کیونکہ آرتھر کے دادا مسٹر ڈونی تھورن کی طرف سے کسی قسم کی مالی امداد نہیں کی جاتی۔ آرتھر کو اکیلے میں ہیٹی سورل سے بات کرنے کا موقع ملا، اس کی تعریف کی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ مستقبل کا جاگیردار اس کی طرف توجہ دے۔ ہیٹی، میں 21 سال کا ہو رہا ہوں، جلد ہی شاندار دعوت منعقد کی جائے گی، تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی۔ آرتھر خوش مزاج نوجوان تھا اور علاقے میں ہر دل عزیز بھی، مگر حسین ہیٹی کی طرف توجہ سب سے زیادہ تھی۔ وہاں پر موجود مسٹر ارون ڈائنا مورس سے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ پادری صاحب کو اپنی تبلیغ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ جب ڈائنا کو ایڈم بیٹ کے والد کے مرنے کا معلوم ہوا تو سخت صدمہ ہوا۔ میں ان کی والدہ کے پاس ضرور جاؤں گی، انہیں میری ضرورت ہوگی۔ ایک طرف ڈائنا مورس تھی جو فوت ہونے کی خبر سن کر افسردہ تھی، مدد کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف خود غرض ہیٹی سورل، جسے کسی کے مرنے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اب اس کی سوچوں کا مرکز خوبصورت آرتھر تھا، امیر انسان جو اسے پرآسائش زندگی دے سکتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی ایڈم بیٹ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے مگر غریب ہے، میں امیر شخص کی بیوی بنوں گی۔ مسٹر ارون کو علم ہو چکا تھا کہ آرتھر ہیٹی میں دلچسپی لے رہا ہے اور درخواست کی کہ ہیٹی کو زیادہ توجہ دے کر اسے مغرور نہ کرے۔ آرتھر نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایڈم اور سیتھ کی ماں لسبتھ کو تسلی دینے ڈائنا وہاں آئی، گھر کی دیکھ بھال کی۔ لسبتھ نے ڈائنا سے مل کر خوشی محسوس کی اگرچہ وہ سخت افسردہ تھی۔ دوسرے دن صبح ڈائنا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ایڈم بیٹ وہاں گیا۔ وہ ڈائنا کے حسن سے اور ڈائنا بھی لمبے چوڑے نوجوان سے متاثر ہو چکی تھی۔ وہ شرما رہی تھی۔ ماں نے اسے مزید رکنے کا کہا مگر وہ بولی، اپنے غریب علاقے سنو فیلڈ کے مجبور لوگوں کو میری مدد کی ضرورت ہوگی، مجھے وہاں جا کر ان کی مدد کرنی ہے۔ ایڈم بیٹ اگرچہ اب خود بھی ڈائنا کو پسند کر رہا تھا مگر اپنے بھائی سے کہا، ڈائنا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے اور آرتھر کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کی بیوی بنے۔ آرتھر کی خواہش تھی کہ حسین ہیٹی سے ملے۔ اسے علم تھا کہ کس راستے سے وہ سلائی کڑھائی سیکھنے جاتی ہے۔ وہ اس سے ملا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کی، اس کے نزدیک آنے کی کوشش کی۔ کبھی سوچتا کہ اس سے نہیں ملنا چاہیے، وہ غریب لڑکی ہے، پھر اس کے حسن کے آگے مجبور ہو کر اس سے ملتا، اسے پیار کرتا اگرچہ اس کا ضمیر اسے برا بھلا کہتا کہ وہ ایک غریب لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہے جس سے اس کی شادی ممکن نہیں، مگر وہ مجبور ہو چکا تھا کہ ملاقات کرتا رہے۔ سوچا مسٹر ارون سے مشورہ لینا چاہیے، میں بے وقوفی کر رہا ہوں۔ جب ڈائنا چلی گئی تو ایڈم کی ماں نے کہا، بیٹا ڈائنا کو تمہاری بیوی بننا چاہیے، بہت اچھی لڑکی ہے۔ ڈائنا نے ہیٹی سے پوچھا کیا وہ ایڈم کو پسند کرنے لگی ہے، تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر میں جب مسز پوائزر نے اپنا بچہ ہیٹی کو دیا تو بچے نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، پھر ڈائنا کے ساتھ خوشی سے چلا گیا۔ ہیٹی خود بھی بچے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اپنے محبوب کی یادوں میں کھو گئی۔ اس کے دیے گئے تحفے نکالے، کانوں میں سونے کی وہ قیمتی بالیاں پہنی جو آرتھر نے تحفے میں دی تھیں۔ آئینے کے سامنے بیٹھی،
وہ اپنے آپ کو آرتھر کی دلہن تصور کر رہی تھی، تمام علاقے کی مالک، جاگیردار۔ انسان ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیتا ہے۔ ایک مرد ایک خوبصورت عورت کا چہرہ دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کا دل بھی چہرے کی طرح خوبصورت اور پاکیزہ ہوگا، مگر عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ ایک طرف ہیٹی محبوب کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی تو دوسری طرف ڈائنا اپنے خدا کی طرف متوجہ تھی۔ غریب اور مجبور لوگوں کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اپنے علاقے سنو فیلڈ کے غریب لوگ اس سے یاد آ رہے تھے، اور یہاں ہیسلوپ کے دوست بھی۔ ہیٹی کا سوچا، اسے علم تھا وہ لالچی اور خود غرض لڑکی ہے۔ اس کے لیے دعا کی، اس کے پاس گئی۔ پیاری ہیٹی، اگر کبھی بھی تکلیف ہو، میری ضرورت ہو تو بس ایک بار مجھے یاد کرنا، میرے پاس آ جانا۔ ہیٹی تکلیف کا سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ڈائنا کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور خود آرتھر کے سپنوں میں کھو گئی۔ لوگ عام طور پر ویسے نہیں ہوتے جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ آرتھر ایڈم بیٹ سے ملا۔ ایڈم، تم برجس کے پاس نوکر ہو، تمہیں اپنا کام کرنا چاہیے، میں تمہیں رقم دوں گا تاکہ تم اپنا کاروبار کرو۔ پھر مسٹر ارون سے ملا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہیٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بتا کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، مگر ہمت نہ کر سکا۔ مسٹر ارون سمجھ رہے تھے اور پوچھا بھی کہ کیا کسی لڑکی کے بارے میں بات کرنی ہے، مگر آرتھر نے ہمت نہ کی اور شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ مسٹر ارون ایک رحم دل، نیک دل انسان تھے، سیدھے سادے، سچے اور کھرے انسان، بناوٹ سے دور، جبکہ بہت سے بنے سورے لوگ ان خوبیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ مستقبل کے جاگیردار آرتھر نے آبادی سے دور درختوں کے درمیان ایک کمرہ بنا رکھا تھا۔ اب یہ کمرہ آرتھر اور ہیٹی کی ملاقاتوں کا مرکز تھا۔ پیار محبت کی باتیں کرتے آرتھر نے اسے بتایا کہ وہ بطور فوجی کیپٹن جلد ونڈسر چلا جائے گا۔ ہیٹی بولی، ہاں سپاہی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، مگر جینٹل مین کی بھی تو ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ وعدہ نبھائے۔ ونڈسر سے مجھے خط لکھو گے، وعدہ کرو۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ آرتھر کے خیالوں میں کھوئی رہتی، دوسری طرف ڈائنا دکھی لوگوں کی خدمت میں رات دن مصروف رہتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی، ہیٹی اس پر ہنستی تو ڈائنا خدا سے دعا کرتی کہ ہیٹی کو ہر تکلیف سے بچائے۔ آرتھر مسٹر ارون سے ملا۔ وہ ایسکیلیس کی کتاب پرومیتھیس پڑھ رہے تھے۔ آرتھر نے کہا کہ علاقے کے لوگوں کی حالت خراب ہے، جب اس کے پاس اختیار آئیں گے تو وہ لوگوں کے حالات بہتر کرے گا۔ آرتھر، میں آپ کا دوست ہوں، پادری ہوں یا مجسٹریٹ، آپ دوست ہیں میرے۔ ٹھیک ہے آرتھر، تو مجھے بتائیں کیا آپ ہیٹی کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ آرتھر، انسان اپنے برابر کے ساتھ فلرٹ کرتا اچھا لگتا ہے، اپنے سے غریب لڑکی سے فلرٹ کرنے سے زندگی خراب ہوتی ہے۔ پوائزرز صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، شریف ہیں، خاندانی ہیں، نیک ہیں، کبھی کوئی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکا۔ آپ کی عادت بہت اچھی ہے، مگر موڈ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ مستقبل کی پریشانیوں سے بچ سکیں۔ تو آپ ونڈسر جا رہے ہیں؟ ہاں، جلد ہی چلا جاؤں گا۔ آرتھر ہیٹی سے ملا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ آرتھر، میری طرف سے یہ کس ہے آپ کو؟ کیا شراب پی ہے آپ نے؟ نہیں، زیادہ نہیں، بس پتہ ہی نہیں چلا کتنی پی۔ کوئی بات نہیں آرتھر۔ وہ ہیٹی سے کہنا چاہتا تھا کہ اس سے ملاقات نہ کیا کرے، کہیں لوگ اس کے خاندان کے بارے میں باتیں نہ کریں، مگر ہیٹی نے یہ بات کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ چلی گئی تو اچانک ایڈم بیٹ نے آرتھر کو رکنے کا کہا۔ وہ دونوں کو کسنگ کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔
آرتھر، تم نے میری عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے، میں تم سے لڑوں گا۔ تم نے کہا کہ تمہارے درختوں کی کوالٹی چیک کروں، مگر تمہاری تو اپنی کوالٹی خراب ہے۔ دونوں لڑتے ہیں۔ بدماش، بزدل ایڈم آرتھر کو مارتا ہے۔ وہ بے ہوش ہوتا ہے تو ایڈم شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اسے جنگل میں بنے ہوئے کمرے میں لے کر جاتا ہے۔ ایڈم، وہاں سے شراب نکالو، مجھے بھی دو اور خود بھی پیو۔ کیا تم ہیٹی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، 2 سال سے کرتا ہوں۔ وہ میری بیوی بنے گی۔ ایڈم، مجھے علم نہ تھا۔ ایڈم نے پوچھا، کیا وہ اب بھی میری بیوی بن سکتی ہے؟ تمہارے تعلقات کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایڈم، میرے اور ہیٹی کے درمیان کسی قسم کے تعلقات نہیں۔ اب ہم نہیں ملیں گے، صرف کسنگ کی ہے، صرف فلرٹ کیا ہے۔ اب ہمیں ہاتھ ملا کر دوستی کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی میں اب ونڈسر جا رہا ہوں۔ نہیں آرتھر، پہلے تم ہیٹی کو خط لکھ کر بتاؤ کہ اب تم اس سے کبھی نہیں ملو گے۔ ٹھیک ہے، میں کل لکھ دوں گا۔ ایڈم، ہم بچپن سے دوست ہیں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ غلط فہمی ختم کر لینی چاہیے۔ جب میں نے کہا کہ میرے درختوں کی دیکھ بھال کرو تو میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں قریب آئیں، دوستی پکی ہو۔ ٹھیک ہے، بس اب ہیٹی کو خط لکھ کر بتاؤ کہ تم اس سے ملاقات نہیں کرو گے۔ یہ صرف فلرٹ تھا۔ آرتھر نے خط لکھ دیا۔ ایڈم ہیٹی سے ملتا ہے اور اسے خط دیتا ہے۔ ہیٹی خط پڑھتی ہے۔ لکھا تھا، ہاں ہیٹی، میں تم سے محبت کرتا تھا مگر مجھے تمہارے قریب نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہمارے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ میری ریجیمنٹ، میرا خاندان اور یہ علاقہ، مجھے سب کو دیکھنا ہے۔ ہمارے درمیان جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ آپ کا دوست آرتھر۔ ہیٹی پریشان تھی۔ ایڈم اسے تسلی دے رہا تھا۔ ہیٹی، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ پریشان ہو تو چند دن کے لیے ڈائنا کو بلا لو۔ میں آج غریب ہوں مگر ایک دن میرے پاس بھی دولت ہوگی۔ ہیٹی، تمہیں خوش رکھوں گا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ ہیٹی کوئی جواب دیے بغیر اندر چلی گئی۔ پوائزر سے کہا کہ وہ نوکری کرنا چاہتی ہے مگر اس چیز کی اجازت نہ دی گئی۔ ہیٹی، ایڈم تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نوکری نہیں، شادی۔ اگر بہت مجبوری ہوتی تو نوکری کر لیتی، ابھی تمہیں شادی کرنی چاہیے۔ ہیٹی غصے میں تھی۔ اب اسے غربت میں زندگی گزارنی تھی۔ ایک غریب انسان ایڈم سے شادی کرنی تھی۔ اس کے سپنے ٹوٹ چکے تھے۔ ایڈم نے محسوس کیا خط ملنے کے بعد ہیٹی کا رویہ بہتر ہونے لگا ہے۔ مسٹر برجس نے اسے کاروبار میں حصے دار بنا لیا۔ حالات بہتر ہو رہے تھے۔ اس نے ہیٹی کو شادی کی دعوت دی جو ہیٹی نے قبول کر لی۔ ایڈم بے حد خوش تھا مگر سیتھ کی شادی کی دعوت ڈایانا نے دوبارہ رد کر دی تھی۔ ہیٹی نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی مگر بعض اوقات وہ سخت پریشان نظر آتی۔ دراصل وہ ماں بننے والی تھی۔ کبھی خودکشی کا سوچتی مگر ہمت نہ پڑتی۔ پھر فیصلہ کر لیا کہ آرتھر کے پاس ونڈسر جائے گی۔ ایڈم سے بہانہ کیا کہ وہ سنو فیلڈ جا رہی ہے، ڈائنا کے پاس، کچھ دن وہاں رہے گی۔ ایک نازک اور خوبصورت لڑکی جو ماں بھی بننے والی تھی اور سفر کی عادی بھی نہ تھی، وہ خوفزدہ اور تھکی ہوئی سفر کرتی جا رہی تھی۔ بہت دن کے سفر کے بعد ذہنی طور پر پریشان اور جسمانی تھکان کے ساتھ ونڈسر پہنچ ہی گئی۔ ایک سرائے کے مالک اور مالکن نے اس کی حالت پر ترس کھایا۔ میں اپنے بھائی آرتھر کو ڈھونڈ رہی ہوں، مگر جب انہوں نے بتایا کہ فوجی تو آئرلینڈ جا چکے ہیں تو وہ یہ سن کر بے ہوش ہو گئی۔ ایڈم کی حالت خراب تھی۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ ہیٹی سنو فیلڈ گئی ہی نہیں۔ ڈائنا تو خود تبلیغ کے لیے کئی دنوں سے وہاں سے دوسرے علاقے میں تھی۔ ایڈم نے ہیٹی کو تلاش کیا مگر کچھ علم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی سیتھ۔
مگر وہ پریشان ہوگی، تکلیف میں ہوگی، میں اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ پوائزرز بھی پریشان تھے۔ مسٹر ارون نے ایڈم بیٹ کو بتایا کہ کیپٹن آرتھر کے پاس ونڈسر جانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، وہ آئرلینڈ جا چکا ہے۔ ایڈم نے انہیں بتایا کہ کس طرح آرتھر نے ہیٹی سے فلرٹ کیا۔ ہاں ایڈم، وہ میرے پاس آیا تھا غلطی کے بارے میں بتانے، وہ کنفیس کرنا چاہتا تھا مگر شاید ہمت نہ پڑی۔ مگر ایک بری خبر ہے، مجھے ایک خط دوسرے علاقے کے مجسٹریٹ کی طرف سے ملا ہے۔ ہیٹی وہاں جیل میں ہے، وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ ہیٹی کے اوپر الزام ہے کہ اس نے اپنے بچے کو قتل کیا۔ ایڈم سوچ رہا تھا دنیا میں کتنے غم ہیں۔ وہ پریشان تھا، سخت تکلیف میں۔ سوچ رہا تھا ہیٹی کتنی پریشان ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوگی۔ ایڈم نہ سو رہا تھا، نہ کچھ کھا پی رہا تھا۔ آرتھر پر سخت غصہ تھا جس نے ہیٹی کی زندگی تباہ کی۔ مسٹر ارون نے کہا کہ ہیٹی نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہاں مگر وہ ڈائنا سے ضرور ملے گی۔ بچہ اس کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیوں پتہ نہیں چلا؟ وہ ماں بننے والی ہے۔ آرتھر کے دادا کی وفات ہو چکی ہے ایڈم، اب وہ اس علاقے کا مالک ہے اور آئرلینڈ سے واپس آ رہا ہے۔ عدالتی کارروائی شروع ہوئی مگر ہیٹی نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ تمام گواہیاں اس کے خلاف جا رہی تھیں۔ ایک آدمی نے ہیٹی کو دیکھا، سمجھا وہ بھکارن ہے، مگر کپڑے اچھے تھے۔ اسے دیکھ کر ہیٹی وہاں سے چلی گئی، مگر کچھ دور ہی ایک سفید رنگ کی چیز نظر آئی۔ وہ ایک ہاتھ تھا، بچے کا ہاتھ، اور بچے کو زمین میں جھاڑیوں میں چھپایا گیا تھا۔ پھر ایک ڈاکٹر نے بھی تصدیق کر دی کہ ہیٹی ماں بنی تھی۔ ایڈم کی پریشانیوں میں یہ باتیں سن کر بہت اضافہ ہو چکا تھا، سخت ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ ہیٹی کسی سے کچھ نہ کہتی، نہ جواب دیتی۔ بچہ اس کا ہے یہ ماننے سے وہ انکار کر چکی تھی، اگرچہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی۔ ایک عورت نے بتایا کہ ہیٹی کی حالت خراب تھی، اس لیے ترس کھا کر اسے گھر میں جگہ دی۔ اسی رات کو بچے کی پیدائش ہوئی۔ عورت نے کہا کہ مجھے اپنا پتہ بتاؤ، میں تمہارے گھر والوں کو بلاؤں، مگر عجیب نگاہوں سے ہیٹی نے انکار کر دیا، اور کچھ دیر بعد ماں بچے کے ساتھ وہاں سے جا چکی تھی۔ ایڈم سوچ رہا تھا کہ ہیٹی نے بچے کے بارے میں کتنی مشکل سے چھپایا ہوگا، اندر سے ٹوٹ چکی ہوگی۔ وہ تو خود معصوم بچی تھی، اس پر کتنا ظلم ہوا۔ مسٹر ارون نے ایڈم سے کہا کہ اپنی طرف توجہ دے، کچھ کھائے پیے، نیند پوری کرے، اور پھر ہیٹی کی مدد کے بارے میں سوچے۔ ہیٹی کی خاموشی کی وجہ سے اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ وہ چیخ رہی تھی۔ ڈائنا اس کی مدد کرنے جیل میں گئی۔ ہیٹی میں آ گئی ہوں، میں نے کہا تھا نا جب بھی مدد کی ضرورت ہوگی میں ضرور آؤں گی۔ تمہاری دوست تمہارے پاس ہے، آؤ ہیٹی دعا کریں۔ وہ بولی، آج ہفتہ ہے نا ڈائنا، پیر کو مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو، تم نے بچے کو کیوں مارا؟ کوئی بچہ نہیں تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ آرتھر مجھ سے محبت کرتا تھا، ہمارا پیار سچا تھا، سچی محبت، اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ میں نے اس کی عبادت کی، محبت کی اس سے، اور اب بھی کرتی ہوں۔ ڈائنا بولی، پر اس نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ اور بچہ؟ جھوٹ ہے، کوئی بچہ نہیں تھا۔ رات ہو رہی تھی اور جیل میں روشنی منع تھی۔ ڈائنا ہیٹی کو نیکی کی تلقین کر رہی تھی۔ میں نے آرتھر سے محبت کی، وہ اچھا انسان تھا، ایڈم بھی اچھا تھا مگر غریب۔ میں کس طرح آرتھر کی محبت ٹھکرا کر ایڈم کو اپنا سکتی تھی؟
ہاں، اگر ایڈم سے شادی ہو بھی جاتی تو محبت تو آرتھر سے ہی رہتی۔ ہیٹی، اپنے گناہوں کا اقرار کرو تاکہ گناہوں سے نجات ملے۔ خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ ہیٹی، ایڈم اچھا انسان تھا، تم آرتھر کے بچے کی وجہ سے وہاں سے گئی۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، کوئی بچہ نہ تھا۔ ہیٹی، انسان گناہ کرتا ہے، اگر اقرار کر لے، کنفیشن کر لے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے کنفیشن کیا، تمہیں بھی کر لینا چاہیے۔ بالآخر ہیٹی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میری حالت بے حد خراب تھی، شدید تھکن، بارش، بہت تھوڑے پیسے، میں رو رہی تھی۔ ایک گھوڑا گاڑی آئی، آدمی چل رہا تھا اور کتا اس میں بیٹھا تھا، کانپ رہا تھا۔ میں سفر کرتی رہی، روتی رہی، کیپٹن کا پوچھتی رہی، مگر وہ تو آئرلینڈ جا چکا تھا۔ پھر میں بیمار ہو گئی، مگر یہ اچھا ہوا، سرائے کے مالک اور مالکہ نے ترس کھا کر میرا خیال کیا۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا، رقم ختم ہو چکی تھی، نہ آئرلینڈ جا سکتی تھی نہ واپس گھر آ سکتی تھی۔ سرائے کے مالک کو اپنی سونے کی بالیاں دیں تاکہ بستر کا کرایہ ادا ہو۔ اس نے کچھ مزید رقم بھی دے دی۔ سفر شروع کیا۔ رات کو بھیڑوں کے درمیان تھک کر سو گئی، مگر وہ جگہ گرم تھی، آرام دہ۔ صبح مالک آیا تو سفر دوبارہ شروع کیا۔ خودکشی کا سوچا مگر ہمت نہ پڑی۔ بہت تھوڑے پیسے اب بھی میرے پاس تھے، کبھی میں ہنستی، کبھی رونے لگتی، شاید میں پاگل ہو چکی تھی۔ مسٹر ارون بھی وہاں آ گئے، کہنے لگے میں نے سفارشیں تو کروائیں مگر کامیابی نہ ہو سکی، آرتھر کو بھی لکھا ہے۔ ڈائنا ہیٹی کو سچ بولنے کا کہہ رہی تھی تاکہ گناہ کم ہوں۔ ہیٹی بتانے لگی، ایک عورت نے ماں کی محبت بھری نظروں کے ساتھ مجھے دیکھا، سونے کے لیے بستر دیا، اسی رات بچی پیدا ہوئی، مگر مجھے اس سے محبت نہ تھی۔ صبح کے وقت میں وہاں سے چلی گئی۔ ڈائنا ہیٹی سے کہہ رہی تھی کہ کنفیس کرو، سچ بولو، خدا سے معافی مانگو، تم بچی کو اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ ہیٹی غصے میں چیخنے لگی، کیا وہ آرتھر کی بچی نہیں تھی؟ میں کتنے خراب حالات میں تھی، آرتھر کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ کسی نے مجھ سے ہمدردی نہیں کی، میں خوفزدہ تھی، چاندنی رات میں اکیلے سفر کرتی رہی، کھلے آسمان میں سوتی، چھوٹی بچی میرے ساتھ تھی۔ پھر میں نے اسے ایک گڑھے میں رکھا، وہ رو رہی تھی، اس کے اوپر پتے ڈال دیے، وہاں سے چلی گئی۔ میں دور جاتی رہی مگر بچی کے رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی آواز نہ آئے، مگر میں جہاں بھی جاتی اس کا رونا میرے ساتھ جاتا۔ میں خود بھی رو رہی تھی، اسے یاد کر رہی تھی۔ کس قدر برا وقت تھا۔ ہیٹی، عبادت کرو۔ ہیٹی، کیا تم واقعی ایڈم سے محبت نہیں کرتی تھیں؟ میں جب اس کے باپ کے مرنے پر اس کے گھر میں تھی تو صبح اچانک وہ میرے سامنے آیا۔ میں سمجھی سیتھ ہے، مگر وہ ایڈم تھا اور میں اسے اچانک سامنے دیکھ کر سخت گھبرا گئی، شرما گئی۔ ہیٹی یہ بات سن کر حیران تھی۔ ڈائنا اور مسٹر ارون اکیلے میں ہیٹی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ خوشی تھی کہ ہیٹی نے گناہ کا اقرار کر لیا۔ ہیٹی کے ساتھ ڈائنا نے بھی تو ایڈم کو دیکھ کر شرمانے کا اقرار کر لیا تھا، اس پر بھی ایک مرد کا کسی قدر اثر پڑا تھا۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح گناہ کا مرتکب ہوا تھا۔ ایڈم رو رہا تھا، اگر وہ مجھ سے شادی کر لیتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، آرتھر کی وجہ سے سب کچھ ہوا، خدا نے بھی مدد نہ کی۔ کس قدر مشکل مرحلہ تھا جب ہیٹی کو بتایا گیا کہ وہ کس طرح بہادری سے پھانسی کے پھندے میں جا کر کم سے کم تکلیف کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے۔
ہیٹی نے بتایا کہ اپنے بچے کو مارنا نہ اس کا مقصد تھا، نہ اس نے ایسا کیا، اور ایسا کر بھی کیسے سکتی تھی۔ اس نے گھاس کے نیچے بچے کو رکھا تاکہ اس کو کوئی گزرنے والا دیکھ لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ اس کی جسمانی اور دماغی حالت اس قدر خراب تھی کہ یہ نہ سوچ سکی کہ بچہ وہاں مر بھی سکتا ہے۔ وہ وہاں واپس بھی آئی تاکہ بچے کو اپنے ساتھ لے جائے، مگر بچہ وہاں موجود نہ تھا۔ پریشانی کی حالت میں وہ وہاں بیٹھی رہی، اور جب پولیس وہاں آئی تو اس نے پھر بھی بھاگنے کی کوشش نہ کی۔ ایڈم بیٹ رو رہا تھا، سب دعا مانگ رہے تھے۔ اسی وقت ہیٹی کو احساس ہوا کہ وہ گناہوں سے آزاد ہو چکی ہے۔ اسے روشنیاں نظر آئیں، فرشتے نظر آنے لگے۔ میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، مجھے نجات مل چکی ہے۔ وہ پھانسی کے لیے تیار تھی، خوش تھی، سب کو معاف کر چکی تھی۔ پھانسی کے پھندے کی طرف سفر شروع ہوا۔ راستے میں بھی اسے فرشتے نظر آتے رہے۔ اسی وقت آرتھر تیزی سے گھوڑے پر سوار آیا، ان کی گاڑی رکوائی۔ دیکھو، پھانسی کی سزا ختم کر دی گئی ہے۔ مگر ہیٹی کو یہ سن کر افسوس تھا، وہ تو جنت میں جانے کی منتظر تھی۔ آرتھر اب علاقے کا مالک تھا اور اس نے اپنی طاقت سے پھانسی کی سزا رکوا دی۔ ہیٹی سے پوچھا کہ وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ مرنا چاہتی ہے۔ وہ سب کچھ ایک خواب کی مانند تھا، وہ بولی۔ اب ہیٹی کو آسٹریلیا میں نیو کاسل میں 15 سال رہنا تھا۔ یہ اس کی سزا تھی، مگر وہاں اچھے لوگوں کے ساتھ وہ رہ سکتی تھی۔ آرتھر نے کہا کہ وہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اسے رقم بھجوائے گا۔ سب کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور سب شرمندہ تھے۔ آرتھر نے ایڈم کو کہا، میں نے ہیٹی کو پسند کیا، اس کی سوچیں میرے ساتھ تھیں اور اس کی تکلیف کو میں نے اتنا ہی محسوس کیا جتنا تم نے۔ ایڈم، اگر مجھے علم ہوتا تم ہیٹی کو پسند کرتے ہو تو میں تمہارے راستے میں کبھی نہ آتا۔ ایڈم کو اس کی سچائی پر یقین تھا اور پہلے اس نے ہاتھ ملانے سے منع کر دیا تھا، مگر اب ان دونوں نے ہاتھ ملایا۔ ایک دوسرے کے درد کو وہ محسوس کر چکے تھے۔ دونوں کے ساتھ پرانی یادیں تھیں۔ 18 ماہ گزر چکے ہیں۔ مسز پوائزر کی خواہش ہے کہ ڈائنا وہاں رہے، جبکہ وہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے سنو فیلڈ جانا چاہتی ہے۔ ایڈم ڈائنا کو پسند کر رہا تھا، مگر سوچا کہ اس کا بھائی سیتھ شاید اب بھی ڈائنا سے شادی کا خواہش مند ہو۔ سیتھ نے بتایا کہ اسے یقین ہے ڈائنا کبھی اس سے شادی نہیں کرے گی، اور ایڈم کو ضرور ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایڈم نے ڈائنا سے اظہار محبت کر دیا۔ ڈائنا نے برا نہ منایا اور نرم لہجے میں کہا کہ مجھے بھی تمہاری محبت اپنے فرض سے دور کر رہی ہے، مگر میرا کام اہم ہے، اسے جاری رکھنا ہے، لہٰذا مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ ہاں، اگر خدا کی مرضی ہوئی تو سنو فیلڈ سے خدا واپس بھیج دے گا، اس کا حکم ہوگا تو تم میرے شوہر ہوں گے۔ وہ ایڈم سے محبت تو کر رہی تھی، مگر اپنی خواہشات کو دبا رہی تھی تاکہ خدا کے راستے میں زندگی بسر کر سکے۔ ہر شخص اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کی محبت بے غرض تھی، خلوص ہی خلوص تھا اس کے کردار میں۔ وہ سنو فیلڈ چلی گئی تاکہ خدا کی راہ میں لوگوں کی مدد کرے، خدمت کرے۔ 6 ہفتے ایڈم اس کی راہ دیکھتا رہا، پھر بے چین ہو کر خود بھی وہاں چلا گیا۔ وہ دوسرے قصبے میں نیکی کی تبلیغ کرنے گئی ہوئی تھی۔ ایڈم بھی وہاں گیا۔ راستے میں ڈائنا ملی۔ ہاں ایڈم، خدا کی مرضی ہے کہ ہم شادی کر لیں۔ 1 ماہ بعد ان کی شادی ہو گئی۔ ہر شخص نے خوشی کا اظہار کیا۔ چند سال گزر گئے۔ ایڈم اور ڈائنا اپنے 2 بچوں کے ساتھ تھے۔ آرتھر بھی وہاں آ چکا تھا، فوج کی ذمہ داری اور بیماری سے کمزور، مگر اسے آمادہ کر لیا گیا کہ اپنے علاقے میں رہ کر لوگوں کی خدمت کرے۔ لوگ اس کی غلطیاں معاف کر چکے تھے۔
سب لوگ تھے مگر ہیٹی دنیا میں موجود نہ تھی۔ اس نے اپنی سزا تو پوری کی مگر سزا پوری ہونے کے بعد فوت ہو گئی۔ ایڈم بیٹ بائی جارج ایلیٹ۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.syedирfanali.com